الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد رواہ البخاری وفی روایت مسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین جن کی کنیت ام عبداللہ تھی، عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ ہر فرد ایک تو اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام ذکر کرتے تھے، فلان ابن فلان، اور ایک ان میں ایک عادت تھی کہ وہ اپنی کنیت بھی متعین کرتے تھے۔ جو خواتین ہوتی تھی، حتیٰ کہ بچیاں، وہ بھی اپنے آپ کو ام فلان، یا جن کی کوئی اولاد نہ بھی تھی وہ بھی اپنے آپ کو کسی کنیت سے منسوب کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہے، غالباً صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، یا کوئی دوسری ام المومنین ہے، ام المساکین، جو غریبوں کی زیادہ کا خیال رکھتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام ام عبداللہ رکھا تھا، ام عبداللہ، حالانکہ ان کے ہاں تو کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی طرح جو جوان ہوتے تھے، حتیٰ کہ لڑکے ہوتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو ابو فلان، ابو فلان، یہ تفاؤل بھی ہے کہ چلو ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں ابو بن جاؤں گا، اور ویسے بھی بس ایک رسم یا ایک ریت چل پڑتی ہے تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ ہاں، وہ تو خیر کنیت نہیں ہے، وہ تو ان کا نام ہی اسی طرح جس طرح ابو بکر ہیں، تو ابو بکر تو ان کی کنیت نہیں تھی، بس ان کا نام تھا۔ اگرچہ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کا نام اصل میں عبداللہ تھا، تو ابو بکر بھی نام ہے، ابو ہریرہ بھی نام ہے، ان کا نام بھی عبد الرحمن تھا، لیکن ابو ہریرہ کے نام سے مشہور تھے۔ تو اس کی بھی ایک اور وجہ تھی کہ وہ یا تو بلی کی طرح ایک بل میں گھسے تھے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے غائب ہو گئے کہیں، تو لوگوں کو شک ہوا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو دشمن زیادہ ہے، ایسا نہ ہو کسی نے اغوا کیا ہو، تو سارے لوگ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی وہ اندازہ ہو گیا۔ یہ ایک الگ بحث ہے نا کہ جن کا تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے، جن کی وابستگی، جن کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، اسے کسی طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فلان ادھر ہے کہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا آپ یوں سمجھے کہ اس فضا کے اندر رابطے کے لیے کوئی اور بھی ایک ذریعہ ہے، جس طرح مثال کے طور پر یہ ذریعہ ہے نا، موبائل کے ذریعے آپ کہاں سے کہاں سے، تو یہ ذریعہ پہلے سے موجود تھا نا، انہوں نے تو کوئی بڑا کام نہیں کیا، یہی کام کیا کہ اس ذریعے سے فائدہ اٹھایا۔ وہ اہلیت اور وہ ایلیجبلٹی تو اس فضا میں موجود تھی، اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو اس طرح دو افراد کا آپس میں زیادہ گہرا تعلق جو ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ فلان ادھر ہے کہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لوگ اس طرح، ہمیں تجربہ ہوا ہے کہ میں ایک جگہ گیا تھا تو کسی کو پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ یہاں پہ ہیں۔ میرے ایک استاد وہاں پہ تھے اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہاں مجھے لگتا ہے حنیف ادھر کہیں ہے،
تو انہوں نے کہا کہ یہ لواری ٹاپ کی بات ہے، جو دیر اور چترال کے درمیان ایک ٹاپ ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا یہ تم کیسے بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا بس مجھے محسوس ہوا کہ وہ ادھر ہے کہیں، وہ میرے استاد تھے۔ اور اسی بات کے بس چند سیکنڈ بعد میں وہاں پہ آیا، تو میں نے منہ چھپایا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا ہے منہ نہ چھپاؤ، مجھے پتہ ہے کہ تم ہو۔ لوگ حیران، میں بھی حیران ہوا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو وہی کام کیا جو بلی کسی طریقے سے کسی بل میں گھس کر، یا لیکن راستے سے تو وہ نہیں گئے تھے۔ بہرحال کنیت کی بات تو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام عبداللہ یہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس کسی نے بھی ہمارے اس معاملے میں، ہمارے اس کام میں، ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی، ما لیس منہ، جو اس سے ہے نہیں، دین میں کوئی ایسی نئی بات لے آیا جو دین میں تھی نہیں، فہو رد، تو اس کی وہ بات مردود ہے، وہ اس کی طرف واپس پھینکی گئی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ جس طرح کوئی چیز آپ کا جسم یا آپ کا ذائقہ اس کو مانتی نہیں ہے تو آپ اس کو تھوک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو رد کرتے ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم، اور پھر روایت مسلم کی ایک روایت میں ہے من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا کام کیا لیس علیہ امرنا، کہ اس کے اوپر ہماری کوئی یعنی لیس علیہ امرنا، جس کے اوپر ہماری کوئی منظوری نہیں تھی، ہماری طرف سے وہ بات جو ہے وہ منظور نہیں کی گئی تھی، ہمارا دستخط اس پہ نہیں تھا، ہماری منظوری اسے حاصل نہ تھی، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ یہ اصولی بات ہے۔ بدعت اسی کو کہتے ہیں جو دین میں کوئی ایسی بات نکالے جو دین میں سے ہونا اور وہ دین میں شمار کی جاتی ہو، لوگ اسے دین سمجھے۔ ظاہر ہے کہ اگر لوگوں کی باتیں دین میں بحیثیت دین شمار ہو جائے تو اصل دین تو بگڑ جائے گا، اصل دین تو پھر رہے گا ہی نہیں، اس کا تو حلیہ ہی بگڑ جائے گا، اس کی تو شکل ہی بگڑ جائے گی۔ تو دین تو تب دین رہے گا جب اس میں باہر سے لائی ہوئی چیزیں وہاں پہ نہ چل سکے، تو وہ پیور رہے گا۔ ہر وہ چیز پیور رہتی ہے جہاں پہ باہر سے کوئی ملاوٹ اس میں نہ ہو، اور جس چیز میں ملاوٹ شامل ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس چیز کی اصل حیثیت برقرار نہیں رہتی۔ پھر جب معاملہ دین کا ہے تو دین کے کام تو لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور اجر کے لیے۔ دین میں اور کیا مطلب ہوتا ہے نا، دین میں تو مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اجر بھی مل جائے۔ ظاہر ہے کہ اجر نہ ملے تو انسان تو محتاج ہے، ہم تو اجر کے مزدوری کے تو ہم محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ ہم مزدوری ہم دے دیں گے۔ تو مزدوری انسان کو کیسے ملتی ہے؟ ظاہر ہے کہ مزدوری اس کام پہ ملتی ہے جو مزدوری دینے والا، اجرت دینے والا کوئی کام آپ کے حوالے کر دے، اور آپ وہ کام اس طریقے کے مطابق کر لیں کہ جس طریقے پر کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، تو پھر آپ کو مزدوری ملے گی۔ اگر آپ اپنی مرضی سے ایک کام انجام دیں تو
اور پھر مزدوری کا مطالبہ اس سے کرے جو مزدوری دینے کا، تو وہ پہلا سوال تو یہ کرے گا کہ آپ نے کیا کام کیا؟ آپ کہیں گے میں نے فلان کام کیا، تو کہتے ہیں کس نے کہا تھا کہ یہ کام کرے؟ میں نے کہا تھا تو پھر مجھ سے مزدوری لے لیں، کسی اور نے کہا تھا تو پھر اسی سے مزدوری لے لیں۔ تو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم مزدوری کا مطالبہ کریں گے کہ میں نے اتنے اتنے نیک کام کیے ہیں، ہمیں اس کا اجر چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھے کہ یہ کس نے بتایا تھا تمہیں کہ تم یہ کام کرو، تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو ثبوت دینا پڑے گا۔ تو یا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو وہ کام، تو ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ آپ کا مستند نمائندہ تھا، رسول تھا، آپ نے اس کے اتباع کا، اس کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا تھا، تو ہم نے اس کی بات مان کر یہ کام کیا، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ میرا حوالہ دے دیں اور میں آپ کا حوالہ دے دوں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اسے تو آپ نے مقرر کیا تھا، میں نے تو مقرر نہیں کیا تھا۔ مثال کے طور پر لوگوں کو غیر رسول، غیر جو شارع ہے، وہ شارع نہیں ہے، جس کو شریعت میں اپنی طرف سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو ہم تو یہ حق نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے پاس خود یہ حق نہیں ہے، تو ہم کسی اور کو یہ حق کیسے دے سکتے؟ دوسری بات یہ ہے جو پہلے میں نے کہی کہ جب بدعات اور نئی نئی چیزیں دین میں داخل ہوتی ہیں تو اصل دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی میں اپنے آفس میں اپنے دوست پروفیسروں کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ یہ یہودیت کیسے بگڑ گئی۔ یہودیوں میں جو بدعات اور جو گمراہیاں پھیلی، کہاں سے پھیلی؟ ایک تو ایک زمانہ ان پہ گزرا تھا بابل میں، جب وہ اسیری کا زمانہ تھا، جب وہ بخت نصرہ جو بابل کا حکمران تھا، اس نے جب بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور سارے خزانے لوٹ کر وہ بابل لے گیا، اور بنی اسرائیل کو تتر بتر کر دیا، کچھ کو قتل کر دیا، کچھ جو بچے ان کو غلام بنا کر ہانک دیا وہاں پہ بابل کی طرف۔ تو بابل میں 100 سال رہتے ہوئے بنی اسرائیل کی پوری عادتیں بگڑ گئی۔ غلامی کے زمانے میں، غلامی میں تو عادتیں بگڑتی ہیں، ہماری جو عادتیں بگڑی ہیں 200 سال کی غلامی میں، ابھی تک وہ سنبھلی نہیں ہے، ابھی تک ہم لوگ اس غلامی کی ذہنیت سے واپس نہیں آئے۔ بہت بری چیز ہے غلامی۔ تو انہوں نے وہاں پہ کیا سیکھا؟ جادو سیکھا، وہی جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، ببابل ہاروت و ماروت۔ اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کو اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو معجزے اور جادو کا فرق سمجھائیں۔ تو انہوں نے بابل میں غلامی، چاپلوسی، تملق اور جادو اور اس طرح کی سفلی قسم کی چیزیں، جس سے چھوٹے چھوٹے مقاصد حاصل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مقاصد، منفی قسم کے مقاصد، منفی قسم کے، مثبت قسم کے نہیں۔ جو لوگ عمل سے پیچھے رہ جاتے ہیں نا، تو پھر یہ تعویذ، گنڈے، جادو ٹونے، یہ وہ، ان چیزوں سے وہ اپنا کام چلاتے ہیں، کہتے ہیں یار کوئی ایسی تعویذ بتائیں کہ ویسے ہو جائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تعویذیں کرنے والے ہیں نا، کہ تعویذ کرو وہ فلان تمہیں اپنی بیٹی دے دے گا، تو کہتے ہیں کہ میں 5 کروڑ روپے اس آدمی کو دے دوں جو بش کی بیٹی پر میرے لیے تعویذ کر لے اور وہ مجھے دے دے، تو پھر تو میرے 5 کروڑ روپے مجھے کوئی بات نہیں ہے۔ تو عجیب بات ہے یار، یہ تعویذ بش کی بیٹی پر اثر نہیں کرتی، یہ عام گلی کوچوں کے لڑکیوں پر، لڑکوں پر اثر کرتا ہے۔ یہ کیسی تعویذ ہے؟ میں پیسے زیادہ دے دوں گا، لیکن ٹونی بلیئر اس زمانے میں یا کوئی چلو برطانیہ کے، جرمنی کے، فرانس کے کسی بادشاہ کی، کسی بڑے، وہ دوسرا کیا نام ہے جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، وہ امریکہ میں جو ہے بل گیٹس، تو اس پر تعویذ کر لو، میں 5 کروڑ روپے دے دوں۔ تو اس نے عجیب سی باتیں کی۔ میں نے کہا سمجھانے کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ یہ کیسی تعویذ ہے۔
تو یہ تعویذیں، یہ گنڈے، یہ پتہ نہیں کیا اور کیا، ٹونے ٹوٹکے فلان، تو یہ چیزیں سفلی قسم کے جو باتیں ہیں نا، یہ اس وقت لوگ سیکھتے ہیں جب وہ کسی بڑے کام کے اہل نہیں رہتے، جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو چھوٹے ہیں اور ہم تو بس اسی طرح بس کسی طریقے سے بس اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر وہ ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، تو پھر کسی طریقے سے بس وہ، تو یہ جو غلامی کی جو سوچ ہے اور غلامی پر راضی ہونا ہے، ذلت پر راضی ہونا ہے، یہ ان لوگوں نے بابل میں سیکھا۔ پھر یہ فرعون کے قریب رہے تو فرعونیوں سے انہوں نے گوسالہ پرستی سیکھی، بچڑے کی عبادت سیکھی۔ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، ان کے دماغ میں اب بھی بچڑے کا تصور بیٹھا ہوا ہے، یہودیوں کے دماغ میں۔ اور جس طرح انہوں نے، قرآن نے ان کو، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا نا کہ وہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کوئی بقرہ جو ہے وہ گائے، اس کو ذبح کر دو تاکہ قاتل کا پتہ چلے، تو یہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس گائے کو ایسا بنا دیا نا کہ وہ تسر الناظرین، جب اس کو دیکھو تو تمہیں مزہ آ جائے، تو ایسی گائے کو پھر کیسے وہ ذبح کرتے؟ اب بھی ان کے دماغ میں تسر الناظرین والی گائے کی تصویر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اسی اسرائیل مملکت میں باقاعدہ ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ دجال، جس کو وہ نجات دہندہ سمجھتے ہیں، کہ دجال کے آنے سے پہلے ایک سرخ بچڑا پیدا ہوگا، ایک سرخ بچڑا پیدا ہوگا، اور سرخ بچڑے کا پیدا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ پوری دنیا پر ہماری حکومت آئے گی۔ اب وہ بچڑے کے تصور سے نہیں نکلے، جس طرح قرآن نے فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر بچڑا بیٹھا ہوا ہے، گویا کہ انہوں نے اس کا بچڑے کا شوربہ بنا کر، اس کا یخنی بنا کر اس نے پی لی ہے، ابھی تک پی لی ہے۔ اسی طرح آپ عیسائیوں کو دیکھیں، عیسائیوں تو ان یہودیوں کا دین بگڑ گیا اس لیے کہ بدعت اس میں آ گئی، عیسائیوں کا دین بھی بگڑا، کچھ پولس جو یہودی تھا اس نے بگاڑا، کچھ عیسائیوں نے جب رومی سلطنت جو قسطنطین تھا، قسطنطین، جب اس نے 4 صدی کے ابتداء میں عیسائیت قبول کر لی، تو انہوں نے عیسائیت کو رومیوں کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے وہ ساری بدعات اور وہ ساری گمراہیاں عیسائیت کے اندر مان لی جو رومیوں کی عادتیں تھیں۔ اور ظاہر ہے کہ رومی تو بت پرست تھے، رومی تو کیا تھے؟ بت پرست تھے۔ اب ان کی جو بت پرستی تھی وہ ساری عیسائیت کے اندر آ گئی۔ اب اسی کرسمس کی بات کو لے لیں، کرسمس پر میں نے پہلے سے بھی ایک مضمون لکھا تھا، اب میں نے اپڈیٹ بھی کیا، 16-17 صفحے کا ایک مضمون ہے، میں آپ کو دے دوں گا اور انشاءاللہ وہ شائع بھی کریں گے، اس میں بھی میں نے یہ بات لکھی کہ یہ جو کرسمس کی بات ہے، اس میں اصل بات کیا تھی؟ یہ جو کسی کی پیدائش کا دن منانا، کسی کا برتھ ڈے منانا، یہ برتھ ڈے منانے کا تصور کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ نمرود سے آ گیا ہے۔ نمرود کی جو بیوی تھی، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا کہ وہ کیسے اس کی بیوی بنی، چھوڑیں اس بات کو، لیکن نمرود کی جو بیوی تھی، نمرود کے غائب ہونے کے بعد پتہ نہیں نمرود کو جنگل میں کسی جانور نے کھایا یا کیا ہوا، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ مچھر تھا اور اس کو مارا۔ ویسے ان کی تاریخ میں یہ بات ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلا کہاں جنگل میں غائب ہو گیا، مر گیا، کہیں مر کھپ گیا، اس کی قبر کا، اس کی لاش کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو جب اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ وہ تو غائب ہو گیا ہے، تو اس نے ایک شوشہ چھوڑا کہ نمرود غائب نہیں ہوا ہے، نمرود ایک درخت کے اندر حلول کر گیا ہے، حلول، اس طرح ہمارے صوفیہ کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ بھی مخلوق میں حلول کرتا ہے۔ یہ منصور حلاج کی باتیں ہیں، یہ ابن عربی کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے اردو پشتو میں بھی اس طرح کے نعتیہ اشعار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے، جس طرح ہمارے جب ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، تو اسکولوں میں یہ ترانے پڑھتے تھے کہ چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، چاند تاروں میں تو، چاند تاروں میں تیری توحید کی نشانی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن چاند اور تاروں میں تو ہے، مرغزاروں میں تو ہے، تو خدا ہر چیز کے اندر ہے۔
تو یہ تو حلول والوں کی بات ہے، یہ تو نمرود کا فلسفہ تھا، نمرود کی بیوی کا فلسفہ تھا۔ اور یہ ہمارے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ خدا ہر چیز کے اندر ہے، خدا ہر چیز کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہر چیز کے اندر ہے، ہر چیز کے اندر ایسے ثبوت ہے، ایسے دلیل ہے، ایسی گواہیاں ہیں، ایسی نشانیاں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ لیکن خدا کسی چیز کے اندر کیسے ہے؟ خدا مخلوق کے اندر کیسے ہے؟ یہ تو ماننے والے، تو یہ حلول والے۔ تو نمرود کی بیوی نے یہ شوشہ چھوڑا کہ ایک تو نمرود جو وہ خدا کے ساتھ اس کا خاص تعلق تھا، اس کا نام بھی نمرود اسی لیے تھا، فرعون کا نام بھی اسی لیے فرعون بنا کہ وہ سمجھتا تھا کہ مجھے سورج اور چاند کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس تعلق کی بنا پر وہ اس درختوں کے اندر حلول کر گیا ہے، درختوں کے اندر۔ اور یہ درخت کے اندر جب وہ حلول کر گیا، داخل ہو گیا ہے، اس کے اندر بس یک جان دو قالب بن گیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ درخت ہر بہار میں جو پھل دیتا ہے، جو پتے اس کے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کے اندر برگبار آتے ہیں، یہ اس نمرود کی وجہ سے یہ اس کی برسی مناتے ہیں۔ برسی اس کو کہہ دے یا سالگرہ کہہ دے، جو بھی کوئی چیز ہے، بس اس کی یاد بناتے ہیں۔ یہ جو کرسمس ٹری کا تصور آیا ہے، یہ دراصل نمرود کی بیوی کا تصور تھا۔ کرسمس کے دن جو ٹری بنائی جاتی ہے اور اس کے اوپر جو تحفے ٹانگے جاتے ہیں، ایک ٹری بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر تحفے ٹانگے جاتے ہیں اور لوگ آ کر اس تحفوں کو لیتے ہیں، بڑے متبرک سمجھتے ہیں۔ اس کرسمس ٹری کا تصور بنیادی طور پر نمرود کی بیوی کا تصور تھا، جو اس نے لوگوں کے سامنے، پھر اس نے ہر سال جب سورج ڈھلتا ہے، جب سورج کا وہ تبدیل ہوتا ہے، جو کیا کہتے ہیں اس کا جو راستہ آیا، اس کا جو طلوع غروب کا جو وہ ہے تبدیل، تو یہ جو 25 دسمبر کی بات آ گئی، 22 دسمبر کو کہتے ہیں سورج جو ہے نا وہ اپنا واپس ہو جاتا ہے اور دن بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں اردو میں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا اب، تو ان چھٹیوں کو بڑا دن کہتے تھے، بڑا دن۔ تو ہمیں تو یہ سمجھاتا تھا کہ بڑا دن کا مطلب یہ ہے کہ دن بڑے ہو جاتے ہیں۔ اصل میں بڑا دن کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا دن، معنی کے لحاظ سے ایک بڑا دن جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس لیے وہ بڑا دن ہے۔ تو 22 دسمبر، 23، 24، 25، آخرکار 25 پر بات رک گئی۔ جرمنی والوں نے 25 کا کر دیا، تو انگلینڈ والوں نے بھی 1847 میں یہ بات سیکھی، اور 1848 سے پھر لندن میں شروع ہوا اور پھر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ہم تو ان کے غلام تھے، تو ہمارے ہاں تو بھی یہ بات آ گئی۔ تو رومی جو تھے وہ بھی بت پرست تھے، اور وہ نمرود کی جو بت پرستی کی باتیں تھیں وہ ان میں بھی آئی تھی، وہ بھی سورج دیوتا کی عبادت کرتے تھے۔ تو عیسائیوں نے ان کو عیسائیت کی جو تبلیغ کی اور وہ عیسائیت ان کے لیے قابل قبول بنانے کی جدوجہد کی، تو اس میں یعنی روم کو کرسچنائز کرنے کی بجائے کرسچینٹی کو انہوں نے رومنائز کر دیا، ٹھیک ہے نا، تاکہ بس قابل۔ آج بھی کچھ لوگوں کے دماغ کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ اسلام کی ایسی شکل بتاؤ، ایسی شکل، یہ وہی عیسائیت، وہی پرانی بت پرستی کی باتیں ہیں۔ ہاں، کہ آج اسلام کی ایسی تعبیر بتاؤ جو لوگوں کے لیے قابل قبول۔ غامدی کیا کہتا ہے؟ وہ وحید الدین خان کیا کرتا تھا؟ یہی تو کرتے ہیں۔ وحید الدین خان بھی یہی کرتا تھا، غامدی جاوید بھی یہی کرتا ہے کہ وہ اسلام کی کوئی ایسی تعبیر نکالنے کے لیے لکھتے ہیں کہ بھئی لوگوں کے لیے قابل قبول بن جائے، ہم لوگوں کے لیے نکٹو نہ بنے کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے خطرناک لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، تو ایسے ہو جائیں گے۔ بس آپ اسلام کی ایسی تعبیر، ایسی شکل، ایسی ایڈیشن بنا دیں تاکہ لوگ اسے سمجھیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمارے ان میں درمیان کا کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وحید الدین بھی یہی کہتا تھا، ہندو مت میں اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ بس اسلام کے اوپر ہتھوڑے مارو اور ہندو مت کو کچھ بھی نہ کہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ان میں آ گئی۔ اب دیکھیں عیسائیوں نے، یہ لاطینی زبان کا بھی لفظ ہے اور انگریزوں کے ہاں بھی، یہ جو ہمارے ہاں اتوار عیسائیت کے لیے وہ کیا تھا؟
یعنی وہ مقدس دن تھا. اب اتوار کے دن کو انہوں نے نام کیا دیا سنڈے. تو سنڈے کسی سنڈا کی وجہ سے نہیں ہے کہ سنڈا کی وجہ سے ہے. سنڈے، سن کی عبادت کا ڈے، یعنی کہ گویا کہ انہوں نے رومیوں کو سمجھایا کہ ہم آپ کے بت کے لیے ہفتے میں باقاعدہ ایک دن مقرر کرتے ہیں، اور ہم اس ایک دن گویا کہ اتوار کے دن کی عبادت کرتے ہوئے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور عیسائیت کو بھی راضی کر دیتے، خوش کر دیتے کہ جو اتوار کا دن ہمارے ہاں مقدس ہے. اور نام اس کا سنڈے رکھ کر وہ بت پرستوں کو بھی خود کرتے تھے کہ جو سورج کی عبادت کرتے تھے ان کے لیے بھی قابل قبول ہو جائے. تو دیکھیں یہ چیزیں ہیں. تو ان چیزوں، اور اس کے بعد یہ تو میں تمہید کے طور پر بات کر رہا ہوں بدعت کی بات سمجھانے کے لیے، تو اس کی تو بڑے ڈانڈے بہت دور تک جاتے ہیں. میرا مطلب یہ تھا کہ ایک دین یا ایک مذہب جب وہ پیور ہوتا ہے تو دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے. جب وہ دوسروں کی نقالی شروع کرتا ہے اور دوسروں کی چیزیں وہ قبول کرتا ہے تو پھر اس کی اصل شکل بگڑ جاتی ہے. اب عیسائیت کو راہ راست پر لانا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کو ٹھیک کریں گے، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی اتنی ایک گہرائی میں اس کی جڑوں کے اندر بت پرستی نے اتنی سرایت کی ہے، اور بت پرستی نے وہاں پہ اتنے ڈیرے ڈالے ہیں اور اتنے وہاں پہ جالے بھنے ہیں کہ وہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے لوگوں کو ڈراتے تھے کہ جو دین میں لایا ہوں وہ دین بالکل لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، میں تو اس کو بالکل صاف انداز میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی ایسی روشن ہے جس طرح اس کا دن روشن ہے. تو آپ اس کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے کچھ حصوں کی تلاوت شروع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ظاہر ہے کہ حضرت عمر تو ایسے نہیں تھے کہ تورات کے وہ حصے پڑھتے تھے جو گناہ کی باتیں اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے شامل کی تھی. ظاہر ہے کہ وہ جو چیز پڑھتے تھے وہ ٹھیک تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ، چہرہ غصے سے تمتماتا جاتا تھا، بڑھتا جاتا تھا غصہ، کچھ بولتے نہیں تھے. تو لوگوں نے کہا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کہا کہ عمر سکلت کا سواکل، تمہاری ماں تمہیں روئے، یہ ما ترا بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نہیں دیکھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پہ پریشانی کے آثار ہے. یہ آپ جو تلاوت، اس نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ تو تورات، قرآن کو چھوڑ کر تورات کے پیچھے پڑ رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو فوراً فرمایا اعوذ باللہ من غضبہ وغضب رسولہ، میں اللہ کے غصے اور اللہ کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں اس بات پہ دل سے خوش ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. تو رسول اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا. فرمایا امتہوکون انتم کما تہوکت الیہود والنصارى، تم اب بھی اس طرح حیران ہو، شش و پنج میں ہو کہ یہ ٹھیک ہوگی کہ وہ ٹھیک ہوگی، جس طرح یہود و نصارہ ابھی تک شش و پنج میں ہیں، ابھی تک کوئی فیصلہ نہ کر سکیں. تو اور پھر فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام بھی ابھی زندہ ہو کر آ جائے تو میرے اتباع کے بغیر اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، میرا اتباع نہیں کرے گا تو اللہ ناراض ہوگا اس سے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے میرے اتباع کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے تابعداروں کے لیے بھی میرے اتباع کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتوں، اپنے دین کے تحفظ اور اس کو باہر کی غلاظتوں سے اور باہر کی آمیزشوں سے اور باہر کی ملاوٹوں سے پاک کرنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مضبوط قسم کی ایک تعلیمات دی ہیں، وہ اسی لیے تو دی ہیں کہ پھر تو اصل دین کا چہرہ اور حریہ بگڑ ہی جاتا ہے، دین کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی وجہ سے پھر صحابہ کرام کے ذہن میں بھی یہ بات بڑی کٹکتی تھی، اور وہ بھی بڑے، جس طرح ایک انگلی جل جاتی ہے نا، اور آپ اس کو مطلب ہے کہ ادھر بھی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار بس ایسا نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ اس پہ لگ جائے.
آپ جلی کٹی انگلی کی طرح اس کو بچاتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے دین کو بچانے کے لیے جب دور سے کوئی خطرہ منڈلاتا تھا نا تو کہتے تھے کہ اچھا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، اس کو قریب نہ آنے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا یہ طریقہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری نے کہا رضی اللہ عنہ، سنن دارمی کی روایت ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ ہیں، انہوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے سنگریزے دانے اکٹھے کیے ہیں اور ایک ایک آدمی کے سامنے کچھ دانے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ایک دائرہ، گول دائرہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، حلقہ بنا ہوا ہے۔ اس حلقے میں ایک آدمی ہے، وہ کہتے پڑھو 100 دفعہ پڑھو اللہ اکبر، تو سارے لوگ اللہ اکبر پڑھتے ہیں اجتماعی طور پر۔ پھر وہ آگے سے آرڈر دیتا ہے 100 دفعہ پڑھو لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر آگے سے وہ کہتے ہیں 100 دفعہ پڑھو سبحان اللہ، تو وہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں یار بڑی زبردست بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں مسجد میں جمع ہو کر۔ تو جب عبداللہ ابن مسعود کو نے کہا کہ جس مسجد میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ یہ بات ہے، اچھا تو آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا؟ کہتے ہیں یار میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، وہ تو بس کلمہ پڑھتے تھے، اللہ اکبر پڑھتے تھے، وہ تو سبحان اللہ پڑھتے تھے، میں ان کو کیا کہتا؟ کہتے کہ اچھا میں سمجھاؤں گا۔ تو چلے گئے وہاں پہ کھڑے ہوئے کو لوگوں کو کہتا کہ جی تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے جی اللہ کا نام لے کر۔ تو اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے حلقہ بنایا تھا؟ اس کی اجازت دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ تم نے دین میں نئی بات کہاں سے پیدا کی؟ ٹھیک ہے سبحان اللہ بھی پڑھو، اللہ اکبر بھی پڑھو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھو، جتنی بار پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ اس کے لیے حلقے بنانا، اس کے لیے ایک آدمی کو ٹیم لیڈر بنانا، اس کے لیے پھر اس کی ہدایات پر یہ عمل کرنا کہ 100 دفعہ پہلے پڑھو، پھر 200 دفعہ یہ پڑھو، پھر اس ترتیب کے ساتھ یہ کرو اور سب جمع ہو جاؤ، اور صبح کے نماز پھر کوئی کہے گا یار اتوار کے دن جمع ہو جاؤ، پھر کوئی کہے گا نہ جمعے کے دن جمع ہو جاؤ، پھر کہتے ہیں یار پھر روزہ بھی رکھو، پھر کوئی کہے گا کہ یار اس دن خیرات بھی کر لو، پھر کہتے ہیں اس دن یہ بھی تہجد بھی پڑھ لو۔ تو یہ تو بدعتوں کی تم نے بنیاد رکھ دی، تو منع کیا ان کو۔ کچھ لوگ منع ہوئے، کچھ منع نہ ہوئے۔ ان کے بارے میں ان کے شاگرد نے کہا جو منع نہ ہوئے نا، تو ان لوگوں کو میں نے دیکھا وہ خوارج بن گئے جن کے خلاف حضرت علی نے لڑائی لڑی اور وہ وہاں پہ فلان میدان میں مارے گئے، اور میں پہچانتا تھا ان کو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو عبداللہ بن مسعود نے منع کہ یہ بدعت نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ بدعت ایسی چیز ہے کہ پھر وہ ایک جگہ پہ رکتی نہیں ہے، پھر اس کے وہ برگبار لاتے، اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں نا وہ پھیلتی ہیں، اس کی جڑیں پھیلتی ہیں، وہ نئے نئے بچے پیدا کرتے ہیں، پھر نئی نئی چیزیں اس میں مزید شامل ہوتی ہے، مزید شامل۔ یہ جو کرسمس کا دن جو منایا جاتا تھا، یہ پہلے اس طرح سادہ منایا جاتا تھا، پھر اس میں وہ بھی شامل ہو گیا، پھر اس میں وہ بھی شامل ہو گیا، پھر اس میں شراب بھی شامل ہو گئی، پھر اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ اب دیکھیں وہاں پہ میں تو دیکھ چکا ہوں ان چیزوں کو، کیا کیا چیزیں ہیں اس میں، خرافات ہیں، کیا کیا چیزیں بکواسات ہیں اس میں۔ اس کا دین کے ساتھ کہتا ہے ایک کوئی بھی مذہب ہو، چلو آپ اس کو اپنے آپ کو عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم آسمانی مذہب، تو آسمانی مذہب کا یہ طریقہ ہوتا ہے جو ان کے ہاں ہے۔ آسمانی مذہب اس کو کہتے ہیں، آسمانی مذہب فضولیات کا اور خرافات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو فضولیات اور خرافات، یہ خرافات آپ نے ابتدا سے ہی اس کو بند کرنا ہے، اس کا دروازہ۔ آپ ابتدا سے پہلے دن سے اس کا دروازہ بند نہیں کریں گے تو پھر یہ خرافات بڑھتے ہی رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ میلاد والی بات ہے، چلو میں اس پہ زیادہ نہیں جاتا کہ میلاد منانا کتنی، لیکن میں یہ بات کرتا ہوں، میں اس پہ تفصیلی سی بات کر لوں گا۔ پتہ نہیں آج شاید یہ بات پوری نہ ہو جائے، یہ بدعت والی بات آج شاید پوری نہ ہو جائے، اس لیے کہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو میلاد کی جو بات ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نمرود اور فرعون کا طریقہ ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے، بت پرستوں کا طریقہ ہے کہ وہ مناتے تھے۔ لیکن چلو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بت پرستوں کے طریقے پر نہیں مانتے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور جس طرح مطلب یہ ہے کہ روزے رکھتے تھے خوشی کے موقع پر، تو ہم بھی یہ مناتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ میلاد تو ایک طرف ہو گئی، تو اگر آپ میلاد کا نام نہ لیں اور پھر وہ دن منائیں تو پھر کیا ہوگا؟
ہمارے سارے لوگ سیرت کانفرنس کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر میلاد منانا غلط ہے تو پھر سیرت کانفرنس کون سی بات ہے؟ تو سیرت کانفرنس والے کہتے ہیں کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی بیان کرتے ہیں، تو کچھ تھوڑا بہت بیان وہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن بدعت بہرحال ہوتی ہے، بدعت میں پھر یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ رکتی نہیں ہے۔ اس میلاد میں پھر کیا ہوا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ایک وہ ریہرسل کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ ایک ڈرامہ بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا ڈرامہ، اس کو کہہ دوں کہ نہ کہہ دوں، ہاں وہ ایک کرسی اور یا ایک ممبر کو یا ایک اس کو بڑا سجا کر اس کو کہتے ہیں، اور پھر درود پڑھتے ہیں، پھر اچانک ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کا خوف کرو یار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ بس وہ ممبر پر تشریف لائے، اب پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر چیخیں مارتے ہیں۔ بھائی پیغمبر کے سامنے چیخیں کیوں مارتے ہو؟ قرآن نے تو فرمایا نا کہ چیخیں نہ مارو، لا تجہروا لہ بالقول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیخیں نہ مارو۔ کوئی اتنی چیخیں پھر مارتے ہیں۔ اچھا بدعت، کہتے ہیں دوسروں کو کہتے ہیں کہ تم بے ادب ہو، اور بے ادبی خود کرتے ہو۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو ان میں سے کوئی آدمی آگے ہو جاتا ہے، بھائی تم پیغمبر کے سامنے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، بھائی پیغمبر موجود ہے تو آپ کیوں آگے ہو جاتے ہیں؟ پیغمبر کی موجودگی میں تم نماز کیوں پڑھاتے ہو؟ پیغمبر کی موجودگی میں تم تقریر کیوں کرتے ہو؟ پیغمبر کی موجودگی میں تم چیخیں کیوں مارتے ہو؟ اچھا یہ تو کسی زمانے تک یہ بات ہوئی، اب نئی 2-4 سالوں میں یا چند سالوں میں جو نئی اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ باقاعدہ وہاں پہ گنبد خضراء بنایا جاتا ہے، باقاعدہ وہاں پہ کعبے کے ماڈل بنائے جاتے ہیں، اور کعبے کے ماڈلوں کا طواف کیا جاتا ہے، وہاں پہ حجر اسود کا ماڈل بنایا اس کو چھوما جاتا ہے۔ جس طرح شیعوں نے ذوالجناح کے گھوڑے کو مطلب ایک بنا سجا کر اور اس پہ وہ جھنڈے منڈے گاڑ کر اور یہ چیزیں، اور پھر اس کو جا کر چومتے ہیں، یہی طریقہ ادھر بھی رائج ہوا، تو گنبد خضراء بنا دی۔ بھائی گنبد خضراء کا ماڈل بن گیا تو اس ماڈل کو چومنے سے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں، ہاں تو کرتے ہیں، یعنی عملاً ایسا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک بدعت شروع ہو جاتی، اب قرآن مجید میں جو بدعت کے بارے میں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی سورہ الحدید میں جو قرآن نے بتایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اس کے بعد ہے کہ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع جن لوگوں نے کیا ان کے دلوں میں ہم نے نرمی ڈالی، مہربانی ڈالی۔ اور ویسے عام طور پر یہ عیسائی راہبوں میں کچھ نہ کچھ رہنمائی، کچھ نہ کچھ وہ ہوتی ہے، یعنی قسم نرمی یا مہربانی یا اس طرح یہ نرم دلی ہوتی ہے۔ ورہبانیت تو یہ تو ہے بہرحال کچھ نہ کچھ ان میں وہ رحمت رافت رحمت۔ ورہبانیت ابتدعوها، اور ان کے دلوں میں اور وہ جو رہبانیت تھی ابتدعوها، یہ بطور بدعت ان لوگوں نے ایجاد کی۔ بدعت کا مطلب ہے کہ ایک نئی چیز انہوں نے پیدا کی، نئی چیز انہوں نے پیدا کی۔ اچھا رہبانیت کا کیا مطلب ہے؟ رہب کا معنی ہے عربی زبان میں ڈرنا، خوفزدہ ہونا، تو رہبانیت کا معنی ہے دین خوفزدگی، وہ دین جس کی بنیاد صرف خوف پر ہے کہ بھئی نہیں اگر یہ دنیا میں رہوں نا تو یہ بچے، یہ گھر، یہ خاندان، یہ مال اسباب، یہ کاروبار، یہ دنیا، یہ تو تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی، بھاگو یہاں سے۔ صرف رہبت، بھاگو، غاروں میں بھاگو، جنگلوں میں بھاگو، وہاں پہ جاؤ۔ تو رہبانی دین خوف زدگی یا دین خوف زدگان،
یعنی ان لوگوں کا دین جن کے اوپر صرف خوف طاری ہے، وہ رجا یا امید یا اس کے قائل نہیں ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے، ایمان جو ہے، یہ بین الخوف والرجا ہے، کچھ خوف بھی رکھو اور کچھ امید بھی رکھو۔ اگر امید نہیں ہے تو پھر تو صرف خوف ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو بس خدا پر بدگمانی کرو گے کہ بس وہ تو برباد کرے گا مجھے۔ اگر امید ہے اور خوف نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جاؤ گے تو غرق ہو جاؤ گے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہوا، جو اللہ تعالیٰ سے کی قوت سے خوف محسوس نہیں کرتا، تو وہ بھی فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے سازش میں آنے سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے داؤں میں آنے سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ تو برباد ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ تو غنی ذات ہے، اس کی مرضی ہے، وہ خدا ہے، تو اس کا خوف دل میں رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے اس کی بے ادبی ہو جائے، بے احترامی ہو جائے، میں اس کی شان کے مطابق اس کے سامنے نہ جھکوں، میں اس کی شان کے مطابق اس سے نہ ڈروں۔ تو یہ تو ہونا چاہیے، ہر ایک کی الگ الگ شان ہے، تو خدا کی تو شان سب سے نرالی ہے، تو اس کی شان کے مطابق اس سے خوف بھی کھانا چاہیے۔ تو رہبانیت کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی ہم تو اگر یہیں پہ رہے تو ہم تو تباہ ہو گئے، تو چلو بھاگو، تو جا کر جب بھاگ گئے تو یہ بھاگنا ٹھیک نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کی نیت ٹھیک تھی، بھاگنا ٹھیک نہیں تھا، مقابلہ کرنا چاہیے تھا، چاہے مارے جاتے چاہے جو بھی ہوتا۔ طریقہ یہ نہیں ہے انبیاء کا کہ وہ بھاگ جاتے ہیں، اور نہ انبیاء کی صحیح تابعداروں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ باطل کے مقابلے سے بھاگ جائیں۔ بھاگنا یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ ہے مقابلہ کرنا، بس اپنے بس کے مطابق ڈٹ جاؤ، مقابلہ کرو، مارو جاؤ گے تو بس شہید ہو جاؤ گے، اور کیا چاہتے ہو۔ لیکن چلو انہوں نے کیا تو شاید ان کا تجربہ ایسا ہو گیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور ابتدعوها ما كتبناها علیہم، ہم نے ان کے لیے طریقہ یہ مقرر نہیں کیا تھا کہ بھاگ جاؤ، ہم نے یہ طریقہ مقرر کر دیا کہ ڈٹ جاؤ۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اگر صرف بھاگنا تھا تو پھر تو بات تھی، لیکن فما رعوها حق رعایتها، اس کا بھی انہوں نے حق نہیں ادا کیا، رعایت اور لحاظ نہیں کیا۔ جب یہ دنیا سے بھاگ گئے تو دنیا ان کے پیچھے بھاگی۔ دنیا کا تو ایک مزاج ہے، ہر چیز کے ایک مزاج ہوتا ہے۔ دنیا کا یہ مزاج ہے کہ جب آپ اس سے بھاگیں گے، آپ اس کو چھوڑیں گے تو یہ آپ کے پیچھے آئے گا۔ تو جب ان لوگوں نے دنیا سے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے غاروں کی طرف، تو دنیا غاروں کی طرف چلی گئی۔ جب دنیا غاروں کی طرف چلی گئی تو کچھ لوگوں نے تو بہرحال دل پہ پتھر رکھ کر اپنے آپ کو روکے رکھا، لیکن جب دنیا کی تو پھر مزاج ہی ہے کہ وہ تو پتہ نئی نئی شکلوں میں آتی ہے، نئی نئی پینتریں تبدیل کرتی ہے، نئی نئی شکلیں تبدیل کرتی ہیں، اس کی تو کئی ورائٹیاں ہیں۔ تو جب یہ کسی اور شکل میں آئی تو پھر شاید ان کو مطلب یہ ہے کہ وہ پھر نہ ٹھہر سکے۔ تو قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو، اگر تم دین کے معاملے میں دین سے یعنی اچھی نیت سے بھی وہی کام شروع کرو گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہیں کیا، اور اپنے دماغ سے کوئی طریقہ ایسا ایجاد کرو گے کہ تم سمجھتے ہو کہ اس سے پہ عمل کر کے ہماری نجات ہو جائے گی، تو اس طریقے میں کوئی نہ کوئی خرابی ایسی ہوگی کہ جہاں سے آخر میں تم پھر اسی بات کی طرف آ جاؤ گے جس سے تم بھاگتے تھے۔ یہی عیسائی دنیا، یہی راہبوں کی دنیا، یہ پادریوں کی دنیا، جب یہ دنیا سے بھاگے تھے تو ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اجر دے دیا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، ہم نے ان کے مومنوں کو تو اجر دے دیا، حالانکہ انہوں نے بدعت کی تھی لیکن اچھی نیت سے کی تھی۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ پھر حل ہوگا اگلے درس میں کہ بدعت کی تھی تو پھر اجر کیسے مل گیا، یہ سوال ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے ایک اس مدرسے کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ پھر وہ سنیں گے شاید خفا ہوں گے۔ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، میں نے وہاں پہ ایک حدیث ابو داؤد کی سنائی، اس میں بدعت اور اجر، سنت اور اجر کو دونوں کو مطلب یہ کہ سنت کے خلاف اجر کو بھی ذکر کیا گیا تھا۔ یعنی وہ حدیث کیا تھی وہ میں بتاؤں گا کہ 2 صحابہ سفر میں جا رہے تھے تو عصر کا وقت ہوا، عصر کی نماز کا وقت ہوا، 12 بجے ختم کروں گا۔ اچھا،
تو عصر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے پانی تلاش کیا، پانی نہ ملا تو انہوں نے تیمم کیا اور تیمم سے عصر کی نماز پڑھی. تیمم سے عصر کی نماز پڑھی تو ابھی عصر کا وقت باقی تھا، عصر کی نماز کا وقت ابھی باقی تھا کہ ان کو پانی مل گیا. پانی مل گیا تو ان دو صحابہ میں سے ایک صحابی نے تو کہا کہ یار میں تو یہ نماز پھر پڑھوں گا، ابھی تو وقت ہے، میں پھر پڑھوں اور پانی بھی ہے. تو وہ تیمم سے جو ہم نے نماز پڑھی تھی وہ تو مجبوری کی وجہ سے تھی، اب مجبوری ختم ہو گئی تو شاید وہ نماز نہیں ہوئی تو میں تو پھر پڑھوں گا. تو اس نے وضو کر کے دوبارہ عصر کی نماز پڑھی. وہ جو دوسرا صحابی تھا اس نے کہا یار ایک دفعہ نماز ہے بس ہم نے پڑھ لی ہے، اس وقت پانی نہیں تھا، میں نے تیمم کر کے پڑھ لی تو اب دوبارہ کیوں پڑھوں. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ہاں مطلب تیمم والے کے ساتھ ہیں سب، کوئی اختلاف نہیں ہے علماء میں. ماشاء اللہ کمال کے لوگ ہیں. ہاں تو پھر کیا ہوا یہ کہ جب یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دونوں نے اپنا قصہ سنایا کہ میں نے پڑھ لی اس نے نہیں پڑھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ جس نے نہیں پڑھی تھی، جو آپ ہیں جس نے نہیں پڑھی تھی، ان کو کہا کہ اصبت السنہ، تم نے سنت کو پا لیا، میرے طریقے کو پا لیا، درست کام کیا. جو دوسرے کو اب سنت کے مقابل میں کیا ہے بدعت، تو دوسرے کو بدعت ہی کہہ دیں. وہاں پہ کیا کہا، دوسرے کو کیا کہا جس نے دوبارہ نماز پڑھ دی تھی، اس کو کہا لکل اجر مرتین، تم نے دگنا ثواب پا لیا. میں نے ان علماء سے پوچھا کہ سنت کے مقابلے میں ثواب ہے تو اس کو دگنا ثواب مل گیا. ابھی تک انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا. آپ سے بھی یہی سوال ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سے دو سوال ہے، ان سے ایک سوال تھا، آپ کا کام ذرا مشکل ہو گیا. ہاں وہ تو علماء تھے، آپ بھی علماء ہیں. تو آپ سے دوسرا سوال بھی ہے کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کو انہوں نے بدعت کے طور پر اپنی طرف سے بنائی. یہ رہبانیت ہم نے ان پر لازم ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، انہوں نے کیوں اختیار کی؟ اللہ کی رضا کے لیے. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرا، بھائی بدعت پر اجر ملتی ہے. وکثیر منہم فاسقون، لیکن اکثر لوگ ان کے فاسق تھے اس لیے کہ دنیا بھاگے سے بھاگے تھے اور جب دنیا وہاں پہ چلی گئی تو پھر ان کو گلے میں ڈال دیا. پھر اتنی دنیا وہاں پہ گئی کہ حکمرانوں کو باقاعدہ راہبوں سے اور چرچ سے اور کلیسا سے قرض مانگنا پڑا. جب روم اور ایران کے درمیان لڑائی تھی تو رومیوں نے واپسی پلٹ کر جب ایرانیوں پر حملہ کیا، جب ان سے مصر اور فلسطین اور یہ سارے علاقے ایرانیوں نے چھین لیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو رومیوں نے جنگی تیاری کے لیے جو قرض سود پر لیا وہ کس سے لیا؟ وہ چرچ سے لیا. چرچ کے پاس اتنا پیسہ تھا اور وہ اپنے روم کو اور اپنے عیسائی روم کو بچانے کے لیے بھی بغیر سود کے پیسے نہیں دیتے تھے. آج آپ ہندوستان میں جا کر دیکھیں اور وہاں پہ سروے کر لے کہ ہندوستان میں درگاہوں کے پاس کتنا سونا ہے، بلکہ یہاں پہ پاکستان میں آپ سروے کر لے اور بتائیں کہ پیروں کے پاس کتنا پیسہ ہے. میں ایک پیر صاحب کو جانتا ہوں جو یو کے میں ہے، وہاں پہ ہمارے قریب تھے، وہ جہاں پہ میں رہتا تھا برمنگم میں اسی کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں پہ ایک پیر تھے، اس کے پوتے کے ساتھ پتہ نہیں کتنے ملین یا بلین پاؤنڈ کا وہ ہے، اور کیا ہے وہ، یہ سارے شکرانے کے پیسے ہیں. تو جب دنیا سے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑو، دنیا کو چھوڑو، دنیا پلید چیز ہے، دنیا گندی چیز ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی اچھا. تو مرید صاحب جب آ کے کہتے کہ بابا جی اس پیسے سے کیا کروں، تو کہتے ہیں کہ دیکھو میں ہاتھ نہیں ڈالتا، بس یہاں پہ ڈالو کہیں، وہ بچوں کی ماں اس کو نکالے گی، میں ہاتھ اس کو نہیں لگاتا. یہ حرام چیزیں ہیں. مردار مردار ہے تو اپنے بچوں کے لیے کیوں جمع کرتے ہو؟ ہاں تو مردار ہے تو بچوں کی ماں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو ہاتھ لگائے، تم ہاتھ نہیں لگاتے ہو. یہ تکنیک ہے، طریقہ ہے. تو بہرحال یہ تو بات ہو گئی.
اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس بدعت کے جو تفصیلات ہیں وہ بتائیں کہ کون سی چیز بدعت ہے اور کون سی چیز بدعت میں اس لیے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو کچھ لوگوں نے بدعت مانا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو نہیں مانا ہے، اور کچھ باتیں میں نے ابھی تک جو ہے نا میں صاف کہتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن کوئی ایسی بات ابھی تک مجھے کل سے میں اس بات پہ سوچتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں آپ کے درس کے لیے جو میں نے تیاری تھوڑی بہت کی، ذہنی تیاری بھی کرتا ہوں، میں کبھی کبھی اپنے ذہن میں بھی مطالعہ کرتا ہوں، نہ ضروری نہیں ہے کہ کتاب سے مطالعہ کرتا ہوں، لیکن مجھے بہت کم ملتا ہے بہت چیزیں، تو خود میں نے جو چیزیں تیار کی ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پھر رکھوں گا، اس لیے کہ بعض چیزیں بہت مشکل ہیں، بعض چیزوں کو بدعت کہنا بھی مشکل ہے، نہ کہنا بھی مشکل ہے، کیا کریں ان چیزوں کو بدعت کہہ دیں نہ کہہ دیں تو پھر کیا ہوگا، نہ کہہ دیں تو پھر کیا ہوگا، بڑے بڑے لوگ ہیں، تو بہرحال اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اس کا کچھ کریں۔ ہاں ہاں